السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو. آپ سب کا لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ. ایک بہت بڑی تقریب جو منعقد ہوئی ہے پنڈی میں، اور وہاں پر نئے عہدے کا، جی ہاں، پہلے سے ہی بہت سارے عہدے ان کے پاس موجود ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس میں وزیر اعظم بھی وہ خود ہی ہیں، صدر بھی وہ خود ہی ہیں، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، مطلب تمام عہدے انہی کے پاس ہیں. باقی آپ کو پپٹ نظر آتے ہیں ادھر ادھر چلتے پھرتے ہوئے، لیکن جو اصل عہدے ہیں ان کی جو شناخت ہے، مطلب جو آئینی طور پہ انہوں نے ہتھیائے ہیں، میرا مطلب ہے جو لیے ہیں، ہاں لیے ہیں، دیے نہیں گئے، ہاں کیونکہ حکومت دیتی ہے، یہ الٹا حساب ہے، انہوں نے لیے ہیں، ہاں خود لیے ہیں انہوں نے. اور لسٹ لمبی ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر احمد شاہ نشان امتیاز ملٹری بلال جرت، میرا مطلب ہے ہلال جرت، ہلال جرت، ہلال امتیاز ملٹری تمغہ دفاع سیاچن گلیشیئر تمغہ بقا. تمغہ بقا کی ہوندا یار، تمغہ بقا، تمغہ استقلال پاکستان، تمغہ عزم، 10 سالہ خدمت کا تمغہ، 20 سالہ خدمت کا تمغہ، 30 سالہ خدمت کا تمغہ، تمغہ 25 سالہ خدمت کا تمغہ، تمغہ جمہوریت، تمغہ آئین، ہاں. اور آج کے ساتھ ساتھ وہ فیلڈ مارشل تو ہیں ہی، ساتھ میں آرمی چیف بھی ہیں. یہ سارا کچھ جناب جو ہوتے ہیں، یہ تحریر تھی فیاض شاہ کی ٹویٹر پر، ایک لمبی تمغوں کی لسٹ انہوں نے جاری کی ہے. اور آج ان تمغوں میں، ان عہدوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے، وہ ہے جناب چیف آف ڈیفنس. ہاں جی، چیف آف ڈیفنس فورسز، سب فورسز کے جو ہے وہ ابو، میرا مطلب ہے کہ وہ بن گئے جناب. اور جو نیا عہدہ انہوں نے کریٹ کیا ہے، اور وہاں پر ہوئی تقریب، اور وہاں پر جناب تینوں افواج کے جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں وہ وہاں پر آئے. ایک کا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ادھر کھڑے ہیں وہ سدھو صاحب. سدھو صاحب کا نام اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس ٹائم دوسری بار ایکسٹینشن پہ ہیں، ایکسٹینشن زیادہ پروگرام ہے وہ، اس لیے ہمیں اس کا پتہ ہے. اور اس طرف جو ہیں وہ ان کا نہیں پتہ لگ رہا ہمیں کہ بھئی وہ کون ہے، ان کا نام نہیں آتا. وہ اپنا نیوی کے چیف ہیں، لیکن انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی ابھی تک، اس لیے ان کا نام اوپر نہیں آ رہا. کیونکہ یہاں جو ایکسٹینشن لیتا ہے، جو قابض ہوتا ہے، ہاں جی، اور ان کا نام جو ہے وہ سب کو آتا ہے، سب کو پتہ ہے. اور پھر درمیان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد آرمی چیف لگے، پھر فیلڈ مارشل لگے، ہاں، اور اس کے بعد اب دوبارہ پھر ریٹائر ہوئے، اور ریٹائر ہونے کے بعد ایک اور عہدہ چیف آف ڈیفنس بھی ان کو مل گیا ہے. بابا جی فرماتے ہیں کہ یار یہ کیا گدڑ سنگھی ہے، مطلب کہ حاضر سروس کو اتنے عہدے نہیں ملتے جتنے ایک ریٹائر بندے کو مل گئے، یہ کیا چکر ہے؟ میں کہا بابا جی یہ وہ فلموں کا چکر ہے، میرا مطلب ہے کہ مائی فلموں والی کا چکر ہے. ہاں، ان سے حساب کتاب لگا کے یہ آئے، آ کے انہوں نے بیٹھے، قابض ہوئے، اور پورا سسٹم انہوں نے ہتھیا لیا، ہر چیز جکڑ لی. یہ سیانے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان سے پہلے باجوہ جو تھا وہ بھی اسی قسم کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ پولے ہاتھوں سے جو ہے وہ گھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے لیے. اور یہ اس کو بھی ویسے انہوں نے ٹورا تھا پیچھے پیچھے سے. وہ بڑے جو منہ والا نہیں، جڑا سج پڑولا جس کا منہ ہوتا ہے، ندیم دیما کنجر، میرا مطلب ندیم انجم، ہاں یہ نام ہے اس کا، انجم. وہ دیما جو ہے اس کو ساتھ ملا کے اس کو فارغ کیا، اس کے بعد انہوں نے دیمے کو فارغ کیا. ہے چلاک آدمی، شارپ آدمی، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھائی یہ جو گیم یہ کھیلی ہے نا انہوں نے، یہ اور کوئی نہیں کھیل سکتا. اور یقین کیجئے کہ آج یہ ساری تقریب دیکھ کر وہاں کہیں آسمانوں میں نور جہاں خوش ہو رہی ہوگی کہ یہ جو میرا منڈا ہے، ہاں جو اس نے 4 چاند لگائے ہیں نور جہاں کا منڈا ہونے پہ، ہاں کیونکہ سب نور جہاں کے منڈے ہیں، وہ وہاں پر بیٹھی فخر کر رہی ہوگی کہ اتنا بھیڑا غرق، اتنا جو اپنا تباہی بربادی ہے وہ تو ان کے آباء و اجداد نے نہیں مچائی تھی، جو اس نے یہ وکھرا ہی منڈا نکلا ہے، ہاں جس نے ہر چیز فنا کر کے رکھ دیا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے. کیونکہ آج تک جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے انہوں نے آ کے آئین معطل کیا، لیکن پھر انہوں نے آئین بحال کر کے اس میں ترامیم کر کے اپنے حساب سے انہوں نے اس کو بنا سوار کے کوشش کی ہلکا سا جمہوری بننے کی. بڑی یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں پاکستان میں کہ جو ڈکٹیٹر آتا ہے اسے جمہوری بننے کی خواہش ہوتی تھی،
ہوتی تھی، میں کہہ رہا ہوں اس والے کی بات نہیں کر رہا، یہ معاملہ مختلف ہے، اس لیے نور جہاں خوش ہو رہی۔ اور جو سویلین آتا تھا اس کو ڈکٹیٹر بننے کی جو ہے نا وہ ہوتی تھی کہ میں کسی طرح میرا راج ہو، جیسے کہ وہ اپنا نواز شریف اور وہ سارا بے نظیر زرداری، یہ سارا جو ان کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ لیکن یہ واحد بندہ ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ بھائی نہ جمہوریت نہ ڈکٹیٹرشپ، یہ ہائیبریڈ نظام، ہاں جی ہائیبریڈ سسٹم لے کے آیا، اور ہائیبریڈ میں انہوں نے ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھ لی ہے۔ لیکن سامنے کوئی اور بندے ہیں، اب یہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ سامنے آئیں گے، کیونکہ سامنے آ چکے ہیں اب تو آل ان آل ہے، تو وہ یہ جو ادارے ہیں باقی یہ بھی اپنی تحویل میں انہوں نے لے لیے۔ تحویل میں میرا مطلب ہے کہ انڈر لے لیے۔ بابا جی کہتے نہیں تحویل والا کام ٹھیک۔ اور دو چیف جو بالکل خاموش تھے، ہاں وہ بالکل ان میں ساتھ سختی نہیں تھا، بالکل ہی وہ لگ رہا تھا کہ ان کو اینٹیں باندھ کے لایا گیا ہے۔ باقی دونوں کو ساتھ کہ بھئی آرام سے ادھر کھڑے رہو، کوئی چون چرا نہیں کرنی، ہاں چپ کر کے یہ جو غیر آئینی قسم کی ترمیم انہوں نے کی ہے، بھائی وہ اپنی جعلی قسم کی اسمبلی ان کی، وہیں سے انہوں نے جعلی ووٹوں سے ان کو جتوا کے آ کے جعلی ترمیمیں کر کے اور خود یہ بنے پھرتے ہیں۔ ہاں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حکومت کی طرف سے مجھے یہ عہدہ دیا گیا، بھئی یہ عہدہ آپ نے خود ہی لیا ہے، حکومت کے بھی آپ نے اینٹیں باندھی پڑی ہیں، اور حکومت بھی ایسی بغیرت بے شرم ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی تمہیں جو ہے یہ سارا کچھ کر کرا کے آخر میں ملا کیا؟ نہ تمہارے ہاتھ میں پاور ہے نہ اقتدار ہے، یہ صرف یہ ٹامن ٹوئیاں مار رہی ہے، مائی کبھی ادھر جا رہی ہے افتتاح کرنے بسوں کا، کبھی ادھر جا رہی ہے بسوں کو افتتاح کرنے، عجیب و غریب۔ اس کو صرف اسی کام کے لیے انہوں نے چھوڑا ہوا کہ مائی تو صرف بسوں کا افتتاح کر، ہاں وہ اسی کام میں خوش ہے، وہ ٹک ٹاک کے بنوا رہی ہے، بسوں کا افتتاح کر رہی ہے، کل بھی پتہ نہیں کہاں جا کے اس نے افتتاح کیا۔ لیکن حیرانگی کی بات جو یہ ہے کہ ابھی دیکھیں جیسے ہی مائی کوئی افتتاح وغیرہ کرتی ہے تو وہ پہلے بلاتی تھی اپنا فیلڈ مارشل کو کہ آئیں جی آ کے افتتاح کریں، اور وہاں پر آ کے رشک کمر رکھیے نہیں بابا جی ہوتے ہے اصل میں رکشا ہی، بڑا مائی دا رکشا کمر جڑا ہے وہ آتا تھا وہاں پر، اور وہاں پر محفلیں لگتی تھیں، تصویریں بنتی تھیں، اور جناب وہ پاپی چولو ہوتا تھا، مائی شرما شروع کے سارا کچھ۔ لیکن یہ کیا چکر ہے، اتنی بڑی تقریب مائی نے منعقد کی، وہاں پر شہباز شریف کو بلایا گیا لیکن فیلڈ مارشل کو وہاں پر نہیں بلایا گیا، یہ کیا چکر، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، کیا حساب کتاب ہے یہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دوسرا بابا جی کہتے ہیں چوری کیا ہوا مینڈیٹ عوام کا، عمران خان کو واپس کرو کیونکہ عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا تھا۔ اور بابا جی کہتے ہیں کہ یہ واپس کرنے سے پہلے ہاں ایک اور کام بھی کر دو۔ میں کہا بابا جی اور وہ کیا کام کرے؟ بابا جی کہتے ہیں ڈڈو میرے حوالے کر دو۔ میں کہا بابا جی ڈڈو آپ کے حوالے، وہ ڈڈو آپ کا تو نکاح میں تھا؟ بابا جی کہتے ہیں تھا نہیں، چلو پڑھوایا تو جا سکتا ہے۔ میں کہا وہ ڈڈو آج کل افتتاح کر رہا ہے جا کے وہاں پر بسوں کا، اور شہباز شریف سے پیار محبت بھی لے رہا ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے، بہت ہی ایک ہی لگتا ہے سسٹم یہ جو ہے نا، بہت قریب ہے ڈڈو۔ بابا جی سمجھتے ہیں کہ وہ راز و نیاز میں بھی بہت قریب ہے نا، مائی کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ڈڈو اس میں ساتھ ہوتا ہے۔ میں کہا بابا جی کون سے مسئلے مسائل؟ بابا جی سمجھتے ہیں وہ پاپی چولو والے، ہاں وہ رازدان ہے ڈڈو بہت بڑا۔ ہاں بابا جی کہتے ہیں کہ بس میرے بھی بہت سارے راز ہیں میں بتا نہیں سکتا۔ میں کہا بابا جی یار بتا دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں ڈڈو لیک کر دے گا۔